بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے فاستبقوا الخیرات، نیکیوں کی طرف سبقت کرو. آج جس نازک دور سے ہم گزر رہے ہیں اور جس صبر آزما ماحول میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، جس میں بڑے سے بڑا اور چھوٹے سے چھوٹا یعنی ہر طبقے کے لوگ پریشان حال ہیں، ایسے میں جہاں ایک طرف یہ وبا اور بیماری سر ابھارے کھڑی ہے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں اور اس وبا کی شکار ہو رہے ہیں، وہیں جان کے ساتھ اس کی حفاظت کے لیے حفظ ما تقدم کے طور پر جو لاک ڈاؤن ہوا ہے، اس کی وجہ سے بے حد مالی نقصان بھی ہوا ہے اور ہو رہا ہے. لوگ کھانے پینے کے لیے محتاج ہو چکے ہیں. یہ ایک چھوٹی سی فیملی کی حالت ہے. اب ذرا آپ سوچیں کہ جو جتنی بڑی فیملی میں ہے اس کی پریشانیاں مالی اعتبار سے اتنا ہی زیادہ ہوگا. اب فیملی سے آگے بڑھ کر جب سوچیں، اگر کوئی تنظیم ہے اور جتنی بڑی تنظیم ہے، جتنی بڑی جماعت ہے، اس کی بھی پریشانی مالی اعتبار سے اتنی ہی زیادہ ہے. اسی طریقے سے جو ادارہ جتنا بڑا ہے اس کی مالی خستہ حالی بھی اتنی ہی بڑی ہے. میری مراد ہم سب کا ہر دل عزیز ادارہ، ہم سب کی رگو پے میں بسا ہوا اپنا عظیم ادارہ، ہندوستان کا چمکتا ستارہ دارالہدیٰ اسلامک یونیورسٹی ہے. یہ عظیم ادارہ جو ہم اردو والوں کی اپنی حیثیت سے بڑھ کر کفالت کر رہا ہے، ایسے ماحول میں آپ ذرا سوچیں کہ اس کا مالی بحران کتنا عظیم ہوگا، اس کا مالی خسارہ کتنا بڑا ہوگا. لہٰذا اب ہماری ذمہ داری اور بڑی ہو جاتی ہے. جس طریقے سے اگر ہماری فیملی میں کوئی پریشان حال ہو، ہمارے خاندان میں کوئی پریشان ہو، ہمارے خیش و اقارب اور رشتہ داروں میں اگر کوئی مالی پریشانی میں مبتلا ہو، تو ہم اپنی کوشش بھر، اپنی حتی الوسع ہم اس کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں بلا جھجک کہنا چاہوں گا کہ ہمارے اپنے خاندان، ہمارے رشتہ داروں سے بڑھ کر ہمارے لیے جو کوشش کیا ہے اس کا نام دارالہدیٰ ہے. دارالہدیٰ نے ہمیں بچپن سے سجایا، سنوارا اور جوانی کی دہلیز پر پہنچایا. ہمیں جسمانی اعتبار سے بھی اور روحانی اعتبار سے بھی ہمیں دارالہدیٰ نے سجایا اور سنوارا ہے. اور اس کے بعد دارالہدیٰ نے ہمیں یہی نہیں چھوڑا، بلکہ ایک اچھا قوم کا ناگرک بنا کر، دین کا سپاہی بنا کر ہمیں ایک عظیم آدمی بنانے کی کوشش کی. اس کے بعد بھی دارالہدیٰ نے ہمیں نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری معاشی کفالت بھی کی ہے. گرچہ ہم تعلیم کے ذریعہ ہم اسے حاصل کر رہے ہیں، لیکن ہم اسی کے برانچز میں پڑھا رہے ہیں، جس سے ضمنی طور پر مالی تعاون بھی ہو رہا ہے. میرے عزیز، میں برجستہ کہنا چاہوں گا کہ دنیا کا شاید ہی کوئی ایسا ادارہ، ایسی یونیورسٹی، ایسی جامعہ ہے
کہ جو آپ کی تعلیم سے لے کر تربیت سے لے کر مالی تعاون یعنی تدریس تک آپ کا ساتھ دے. ہم نے بڑے بڑے اداروں کو دیکھا ہے اور آپ کے سامنے مثال ہے موجود. بڑے بڑے ادارے ہیں جہاں سے لوگ فارغ ہو کر چلے جاتے ہیں، ان کے نام و پتہ تک نشان تک نہیں لوگوں کو معلوم ہوتے کتنے لوگ فارغ ہوئے. لیکن دارالہدیٰ ایک ایسا عظیم ادارہ ہے جہاں ہم وہاں سے پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے بعد تدریس بھی ہم اسی ادارے کے شاخوں میں کرتے ہیں. تو 10-12 سال تک ہماری تعلیمی کفالت اور کھانا پینا کے اعتبار سے بھی ہم دارالہدیٰ ہماری کفالت کرتا ہے. اور جب ہم وہاں سے فارغ ہوتے ہیں تو نوکری کی حیثیت سے تدریسی طور پر بھی ہماری خدمت دارالہدیٰ کے ذریعے سے ہو رہی ہے. ایسے ماحول میں جب اس طرح کی کفالت شاید ہی کوئی کر سکتا ہو، اس طرح کی معاونت خال خال ہی کہیں نظر آتی ہے، تو اب ایسے مالی بحران میں، ایسے ماحول میں جہاں لوگوں کی عظیم مالی ضرورت ہے، دارالہدیٰ کے لیے ہماری ضرورت ہے. دارالہدیٰ کو آج ہماری ضرورت ہے. آج ہم لوگوں کو یہ ثابت کرنے کی ضرورت ہے، یہ دکھانے کی ضرورت ہے کہ اے دارالہدیٰ، اے میری مادر علمی، کل تو نے مجھے سجایا اور سنوارا تھا. آج جب تجھ پر مصیبت کا دن آیا ہے، جب تجھ پر پریشانی کے دن آئے ہیں، تو یقیناً یہ ہم فرزندان توحید آپ کو کبھی فراموش نہیں کر سکتے، ہم آپ کو بھلا نہیں سکتے. کل آپ نے ہماری ضرورتیں پوری کی تھی، آج ہم آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں. آج ہم ہم سے جتنی بھی ہو سکتی ہیں ہم آپ کی مالی معاونت کریں گے. میرے عزیز، آج ہمیں ہماری دارالہدیٰ کو اشد ضرورت ہے. لہٰذا آج تک دارالہدیٰ نے آپ سے کبھی کوئی چیز طلب نہیں کی. آج دارالہدیٰ کو ہمیں دل کھول کر مالی تعاون کرنے کی ضرورت ہے. آپ نیوز پڑھتے ہوں گے، فیس بک دیکھتے ہوں گے، سوشل ویب سائٹس بہت ہیں اس کے دیکھتے ہوں گے. جہاں دیکھیں بڑے بڑے اداروں کے جو فرزندان ہیں وہ اپنی مادر علمی میں مالی معاونت دل کھول کر کر رہے ہیں. کیا ہمیں ان نیوز کو، ان خبروں کو پڑھ کر شرمندگی کا احساس نہیں ہو رہا ہے کہ آج ہم جس مادر علمی میں پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، تو کیا ہم اس کے لیے ان اداروں سے بھی بڑھ کر کوشش نہ کریں کہ جہاں لوگ صرف پڑھ کر نکل جاتے ہیں اور تدریس تک ان کا کوئی خیال کرنے والا نہ ہوتا ہے. لیکن دارالہدیٰ تو اس طرح نہیں ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ پوری ہندوستان کے فرزندان جن مادر علمی سے پڑھے ہوئے ہیں وہ اپنے مادر علمی کے لیے جی توڑ کوشش کر رہے ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی دکھائیں کہ ہم دارالہدیٰ کے ماننے اور چاہنے والے ہیں. دارالہدیٰ کو دارالہدیٰ ہمارے رگ رگ میں پیوست ہے. ہم اس کے لیے مال تو مال، جان بھی دے سکتے ہیں. اگر جان کی قربانی بھی دارالہدیٰ کے لیے دینی پڑے تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. یہ تو مال ہے جو صرف دنیا کی دولت ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا. مال و اولاد صرف دنیا کی زینت ہے. میرے عزیز، تو ہم تمامی سامعین سے گزارش کرتے ہیں، خاص کر خدیوی برادران سے. میں بحیثیت استاد تقریباً پہلی جماعت سے لے کے اب تک بے شمار بچے وہاں سے تعلیم سے فارغ ہوئے ہیں اور کسی نہ کسی حیثیت سے میں ان کا استاد ہوں گا. میں بحیثیت استاد تمام اپنے پیارے بچوں سے، اپنے شاگردوں سے، تمام خدیویوں سے جو اپنے مادر علمی سے ایک اچھے لگاؤ رکھتے ہیں، ان سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ اپنے علاقے کے، اپنے خاندان کے، اپنے خیش و اقارب کے، اپنے گاؤں کی جو بھی مالی معاونت ہو سکتی ہے اس کو اکٹھا کریں
اور دارالہدا میں زیادہ سے زیادہ مالی تعاون کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ صرف آج کل آپ اس سے جڑے ہوئے تھے، پھر آج آنے والے مستقبل میں آنے والی نسلیں جڑیں گی، اس سے صرف ایک فرد نہیں جڑا ہے بلکہ پوری ایک قوم جڑی ہوئی ہے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری اور بھی زیادہ بنتی ہے کہ ہم اپنی مادر علمی کے ساتھ اپنی قوم کے لیے بھی کچھ کریں۔ تو اپنے علاقے، اپنے لوگوں کے تمام صدقہ و خیرات و زکوٰۃ و فطر کے جو بھی رقوم ہیں ان سب کو اکٹھا کریں اور ہم دارالہدا میں پیش کریں۔ اس بار جو بھی ہم صدقۃ الفطر نکالتے ہیں، جو بھی اگر مالدار ہیں زکوٰۃ نکالتے ہیں، ہم ہمیشہ دوسروں کو دیا کرتے تھے، تو اس بار بھی دوسروں کو محروم نہ کریں، کچھ دیں لیکن اس کا زیادہ حصہ ہم اپنے عظیم ادارے میں دینے کی کوشش کریں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ ہماری باتوں پر کان دھریں گے اور زیادہ سے زیادہ مالی تعاون کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسی باتوں کے ساتھ کہ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر، میں مستقیم احمد۔ آپ ہمارے لیے بھی دعا کریں اور میں دارالہدا کی تین عظیم بحران کو، دارالہدا سے جو دو چار ہے عظیم بحران سے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی دور کرے اور اللہ تعالیٰ دارالہدا کی زیادہ سے زیادہ معاونت فرمائے، معاونت کی سبیل پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔